اس گھر میں محمد علی جناح رہتے تھے. یہ ان کا اسکول ہے. یہ ان کی اہلیہ کی آخری آرام گاہ. اور یہ جناح ہال ہے جہاں سے ان کے سیاسی و سماجی کیریئر کا آغاز ہوا. اور یہ سب ممبئی میں ہے. جناح آج یعنی 25 دسمبر سن 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے. تاہم بانی پاکستان محمد علی جناح کا ممبئی سے گہرا تعلق اس وقت قائم ہوا جب وہ مزید تعلیم اور وکالت کی تربیت کے لیے کراچی سے بامبے آئے اور یہیں کے ہو رہے. تقسیم ہند کے بعد بھلے ہی وہ پاکستان چلے گئے لیکن ان کی دو خاص اور قیمتی چیزیں ممبئی میں ہی رہ گئیں. ایک یہ گھر اور دوسری ان کی اہلیہ کی قبر. اسی مکان میں قیام کے دوران محمد علی جناح نے پاکستان کا خواب حقیقت میں بدلا. اس کے لیے جدوجہد کی اور کامیابی حاصل کی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس عمارت کو اپنی میراث سمجھتا ہے اور پاکستانی عوام کے لیے یہ ایک تاریخی یادگار ہے. دوسری طرف بھارت سے تقسیم کی سازش کا مرکز قرار دے کر ناپسند کرتا ہے اور اسے بٹوارے کی سازش کا اڈا کہا جاتا ہے. ممبئی کے مالابار ہل پر واقع یہ جناح ہاؤس ایک عمارت نہیں بلکہ ایک عہد ساز گھر ہے. بانی پاکستان محمد علی جناح، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور بھارت کے دیگر رہنما جدوجہد آزادی اور تقسیم ہند سے متعلق یہیں پر تاریخ ساز مذاکرات کیا کرتے تھے. ماہرین کے مطابق سندھ میں ابتدائی تعلیم کے بعد جناح اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ ممبئی کے ڈونگری علاقے میں رہے اور شہر کے معروف اسکول انجمن اسلام میں بھی 1 برس تک تعلیم حاصل کی. بعد میں قانون کی تعلیم کے لیے انگلینڈ جانے سے پہلے انہوں نے 16 برس کی عمر میں بامبے یونیورسٹی سے میٹرک پاس کیا. ہماری جو شروعات میں جو اسکول بنی وہ 2-3 کمروں کی تھی، تو شروع میں بتایا جا رہا ہے 1 سال کے لیے وہ بھی تھے. انہوں نے کچھ پڑھائی کی اور پارٹیشن سے پہلے ان کا آنا ہوا کرتا تھا. بلکہ میرے خیال سے 1942 میں پارٹیشن سے پہلے ایک اسکول کا کچھ تو فنکشن تھا، اس میں بھی آئے تھے. اور واڈیا ٹرسٹ اور دوراب جی ٹاٹا ٹرسٹ سے بھی کچھ انہوں نے امداد لائی تھی اس زمانے میں، ایسا لکھا گیا ہے. لندن میں قانون کی اعلیٰ تعلیم کے بعد انہوں نے ممبئی میں وکالت کا پیشہ اختیار کیا. اس وقت ان کی عمر صرف 20 برس کی تھی اور بامبے میں وہ واحد مسلمان بیرسٹر تھے. بامبے ہائی کورٹ میں پریکٹس کے دوران انہوں نے قانونی منطق کے ایسے جوہر دکھائے کہ بہت کم وقت میں ہی ان کی فصاحت اور چست دلائل کی شہرت ہونے لگی. سن 1918 میں جناح نے اس وقت کے گورنر لارڈ ولنگٹن کے خلاف ایک مظاہرے کی شاندار قیادت کی. اس کامیابی پر مقامی عوام نے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چندہ جمع کیا اور پیپلز جناح کے نام سے یہ ہال تعمیر کروایا گیا. اس طرح اسی شہر میں ان کے سیاسی کیریئر کی بنیاد پڑی. یہ وہ مقام ہے جہاں لوگوں نے محمد علی جناح کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو دیکھے تھے. ان کی محبوب ترین ہستی رتن بائی جناح کی یہ آخری آرام گاہ ہے. یہ ممبئی کے بائکلہ علاقے میں واقع خوجہ برادری کے قبرستان کا حصہ ہے. یہ قبرستان کی بلند ترین قبروں میں سے ایک ہے، تاہم سب سے تنہا بھی ہے. کچھ برس قبل تک یہاں عقیدت مند گلپوشی کے لیے آتے تھے، لیکن اب یہ سلسلہ بھی منقطع ہو چکا ہے. پاکستان سے بھی لوگ آتے تھے، یہاں گلپوشی کرتے تھے، پھول چڑھاتے تھے. پورا 50 عورت مرد سب آ کے وہ لوگ بھی آتے تھے، فوٹو کھینچتے. پترکار لوگ بھی آتے تھے. پاکستان سے اب لوگ نہیں آ رہے ہیں، کسی تعلقات کے بنا پر نہیں آ رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں کامیابی کے بعد محمد علی جناح اپنے نئے وطن پاکستان چلے گئے. جناح کا ماننا تھا کہ تقسیم کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات کم سے کم اتنے اچھے ہوں گے کہ جب دل چاہے وہ ممبئی آ کر کچھ دن اپنے گھر میں گزار سکیں. لیکن سرحد کی لکیریں کھنچتے ہی دلوں کی خلیج اتنی گہری ہوئی کہ ان کا ممبئی واپس آنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. تاہم کہتے ہیں کہ جن گلیوں میں آپ نے عشق و محبت کے نقوش چھوڑے ہوں وہ آپ کو کبھی فراموش نہیں کرتی.